بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین میں کرونا وائرس کے ابتدائی کیسز سامنے آنے کے بعد سے اب تک چینی قوم نے جس عزم کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اس مشکل گھڑی میں پوری قوم اپنی قیادت کی سرپرستی میں متحد اور پرعزم دکھائی دے رہی ہے۔ اس وبا کے منظر عام پر آتے ہی چین کے صدر مملکت شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ سمیت تمام اعلیٰ حکومتی عہدیداران میدان عمل میں اترے اور صورتحال پر قابو پانے میں مصروف ہو گئے۔ چینی حکومت کی جانب سے اختیار کیے جانے والے مثبت لیکن مشکل اقدامات میں سے ایک ووہان شہر میں 2 نئے اسپتالوں کی تعمیر بھی تھی۔ دونوں اسپتال کام شروع کر چکے ہیں۔ ہوشن شان اسپتال کو پیپلز لیبریشن آرمی کے 1400 اہلکاروں پر مشتمل طبی عملہ چلا رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر وبائی امراض پر قابو پانے خصوصاً وائرس سے پھیلنے والی بیماریوں کی کنٹرول کے ماہر ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چینی صوبے ہوبئی کے شہر ووہان سے پھیلنے والے کرونا وائرس سے گزشتہ روز مزید 88 افراد لقمہ اجل بن گئے اور یوں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 722 ہو گئی ہے۔ کورونا سے کل 8098 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 34,887 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 6,106 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ 2,085 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے 28 ممالک میں لوگوں میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں چین کے علاوہ جاپان، تائیوان، فرانس، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، متحدہ عرب امارات، فلپائن، آسٹریلیا، ملائیشیا، ہانگ کانگ، امریکہ، کینیڈا، نیپال، بھارت، کمبوڈیا، برطانیہ، روس، اٹلی، سری لنکا، فن لینڈ، سویڈن، اسپین اور بیلجیم شامل ہیں۔ چین میں پھیلنے والے کرونا وائرس کی وجہ سے جنوبی کوریا میں بھی اس کے پھیلاؤ کے خطرات بڑھ رہے ہیں، لیکن ایسے میں کوریا کے ایک چرچ نے انوکھی مثال قائم کر دی۔ جنوبی کوریا میں ایک چرچ میں نوجوان جوڑوں کی اجتماعی شادی کا انعقاد کیا گیا، جس میں 60 ممالک کے 6000 جوڑوں نے شرکت کی ہے۔ جنوبی کوریا میں اب تک کرونا وائرس کے 24 کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق کرونا وائرس کی ممکنہ وبا کے بارے میں خبردار کرنے والے چینی ڈاکٹر لی ونلیانگ اسی وائرس سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر لی نے سب سے پہلے اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے پولیس نے انہیں تنبیہ بھی دی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی کوئی دوا نہیں، صرف احتیاطی تدابیر ہیں۔ وائرس پر قابو پانے کے لیے چین کے سیاحتی مقام پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ لوگوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص سیاحتی مقام کا رخ نہ کرے۔ ہجوم والی جگہوں، تفریحی مقامات اور بازاروں میں کام کرنے والے اور کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد کو کرونا وائرس لاحق ہونے کا خطرہ کسی عام آدمی سے زیادہ ہوتا ہے۔ پروفیسر جاوید اکرام کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی کوئی دوا نہیں ہے، صرف احتیاطی تدابیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 بار وضو کرنے سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ جب ہم چھینک لیتے ہیں تو وائرس ناک کے خلیوں میں رہ جاتا ہے، چہرے پر بھی آ جاتا ہے۔ وضو کرنے سے چونکہ ہم چہرہ دھوتے ہیں، لہٰذا وضو کی بدولت اس وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں چینی سفیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی تشخیص ممکن ہو گئی ہے۔ چین سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن 14 روز کی اسکریننگ کے بغیر کوئی بھی پاکستانی وطن نہیں آ سکے گا۔ برطانیہ میں چینی سفیر لیو شیاؤمنگ نے کہا کہ برطانیہ سمیت تمام ملکوں کو سمجھنا چاہیے اور چین کی مدد کرنی چاہیے اور ضرورت سے زیادہ رد عمل اور خوف پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے اور ملکوں کے درمیان معمول کا تعاون اور تبادلے یقینی بنائے جائیں۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔